ہاں جی، آ جائیے سپارے پہ سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر 35 سے آج ہمیں شروع کرنا ہے۔ اور اب اس میں آپ نے دیکھا سورہ مائدہ میں پورے احکامات آ رہے ہیں، سارے احکامات ہیں سورہ مائدہ جو آپ کو مل رہے ہیں کہ یہ کریں، یہ نہ کریں، یہ کریں، یہ نہ کریں۔ تو آج بھی ہم نے جو آیات پڑھنی ہے وہ الحمدللہ بہت زیادہ اپنے اندر پورا سسٹم لیے ہوئے ہیں، تو اس لیے انتہائی غور و فکر کے ساتھ ان کا مطالعہ کرنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے۔ تو بہرحال آیت نمبر 35، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہی بات جو 1000 بار ہم پڑھ رہے ہیں، اے صاحب ایمان لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی کیا ہوتا ہے؟ اس کو تھوڑا کھولتے ہیں کہ اللہ کا وہ احکامات جس سے روکا ہے رب نے، اس سے رک جاؤ، یہ ہے اللہ کا تقوی۔ جس بھی چیز سے رب تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے رکنا ہوگا۔ اور وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وَسِيلَةً، اور تلاش کرو اس کا قرب۔ یہاں لفظ جو ہے نا وسیلہ، یہ اس طرح ہے کہ اردو میں جو وسیلہ ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے۔ اردو میں جیسے ہم اور لفظ ہیں جہل، جہالت، یہ اردو میں آتا ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا اس کے لیے، یعنی عالم اور جاہل دونوں ایک دوسرے کا مفہوم۔ اس طرح ہم نے یہاں سے 35 سے شروع کیا، لاسٹ آپ کلاس میں نہیں تھی تو میں نے سمجھا شاید آج بھی طبیعت تو ٹھیک ہے نا جی۔ چلیے اب آ جائیے آیت نمبر 35 پہ، اور سورہ مائدہ ہم نے پہلی ہی آیت شروع کی ہے کہ اے صاحب ایمان لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب دیکھیے وہ لفظ ضروری وہ نہیں ہوتا کہ جو عربی میں استعمال ہوا ہے اس کے معنی وہی ہوں جو اردو معنی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے عربی میں ذل جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور، تو اردو میں اگر ہم اس کو ذلہ تھا یا ذلیل کہیں تو وہ معنی کچھ اور بن جاتا ہے، کمینہ یا بہت بد مزاج یا کھڑ مزاج۔ تو اسی طرح نا اس کو جو عربی لغت کے حوالے سے وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ قرب۔ اب قرب کیسے ہوگا؟ ہم نے ابھی تو یہ دیکھا کہ اللہ کا تقوی کیا ہے، یعنی وہ تمام احکامات جس سے رب نے ہمیں روکا ہے، اگر ہم اس سے روکتے ہیں تو یہ تقوی ہے۔ تو پھر اس سے اگلی بھی ایک سٹیج ہے نا، حالی تقوی اختیار نہیں کرنا بلکہ رب کا قرب بھی چاہیے ہے۔ تو اللہ جی نے آگے اب ہم پڑھ رہے ہیں بہت دفعہ پہلے بھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ روکنے کا مطلب ہے کہ وہ تمام باتیں جن سے اللہ جی نے منع کیا ہے اس سے ہمیں رکنا ہوگا، نہی عن المنکر۔ اور اگلا سٹیج جو ہے وہ ہے امر بالمعروف والی بات، کہ اب قرب اس کا تیار کرنے کے لیے اگلی آیت میں اللہ جی نے بتا دیا کہ کیسے وجاہدو فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون،
فلاح پا جاؤ. اب جہاد کو تھوڑا سا کھول لیتے ہیں کہ جہاد کا مطلب خالی قتال ہی ہے. نہیں، علمی جہاد، مال سے جہاد، یہ چیزیں قرآن سے بھی ثابت ہیں اور حدیث سے بھی ثابت ہے. تو اصل بات کیا ہوئی؟ اصل بات یہ ہوئی کہ مال اور جان اور ہر وقت ان سب کے ساتھ مل کر، تو ہم نے یہ جانا کہ اللہ کے قرب کے لیے جہاد کرنا ہے، مال سے بھی، جان سے بھی، تعلیم سے بھی، اپنے نفس سے بھی، اور کس سے، اور آپ یہ دیکھ لیجئے وقت سے بھی. اگر ہم اپنا وقت کیا ہے؟ وقت زندگی ہے. آپ کی میری زندگی کا نام وقت ہے. جب وقت نہیں ہے تو کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا، مر گئی ہے. تو بات یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں صرف کرنا ہے. یعنی اپنا پیسہ اور جو آپ کے وسائل، جتنی آپ کی طاقت ہے، وہ سب جہاد کے لیے لگانا ہے. اور جو آپ کو اللہ نے فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، ان سے جو بھی کام ہم اللہ کی راہ پہ کر سکیں، مثلا کسی کو کی گردن چھڑانا ہے اور پیسے چاہیے اور آپ کے پاس موجود ہے تو اس سے مدد کیجئے. پھر دین کی اشاعت و ترویج کے لیے جو پیسہ لگتا ہے، آپ سب تیسرے پارے کے پہلے رکوع میں پڑھ رہے ہیں کہ اس کی مثال اللہ جی نے کی کہ انفاق فی سبیل اللہ ایسے ہے جیسے آپ نے ایک دانہ بویا، ایک درخت نکلا، اس پہ 7 بالیاں، 700 گنا ہو گیا، اور پھر اپنے کرم سے میں اس کو اور زیادہ بڑھا دوں گا، اس سے بھی زیادہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو قرب الہی کا سبب ہے. اور اللہ کا تقوی لینا ہے، جو منکرات ہیں جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنا ہے. اور پھر اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے جاہدو فی سبیل ہی، اس کے راستے پر جہاد کرنا ہے. اپنی جان، مال، اسباب، سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے کے لیے صرف کرنا ہے. تو بات وہیں گھوم گھما کے آ جاتی ہے کہ میکسیمم ٹائم جن کے پاس ہے وہ قرآن سے جڑ جائیں، جو کچھ بھی نہیں، نہ قتال کر سکتے ہیں، نہ تعلیم ہے ان کے پاس کہ وہ آگے پہنچا سکے، نہ ان کے پاس پیسے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں، لوگوں کی مدد کر سکیں. تو پھر وہ کیا کرے؟ تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کام کریں کہ قرآن سے جڑ جائیں. آپ کو نہیں آتا، آپ سیکھ لیجئے، سیکھنے کے لیے جہاد کیجئے. اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ جب آپ تعلیم کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے جوتوں پہ پڑنے والی گرد جو ہے وہ ایسے ہوتی ہے جیسے ایک مجاہد کے جوتوں پہ جو ڈسٹ پڑتی ہے وہ. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا نا کہ علم کے لیے نکلنا جہاد ہے. اور اسی طرح پھر یہ بھی فرمان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جب آپ علم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان تک آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا کہ مچھلیاں سمندر میں، یعنی ابھی جانور تمام سمندر میں، اور فضائی جانور فضاؤں میں، پرندے، آپ سب کے لیے جو قرآن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں دعا گو ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کر لے. لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لِيَفْتَدُوا، فدیہ کر دیں اگر وہ سب. نہیں، 36 آیت پہ آئیے. ان الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
لو اگر ان لہم ہو ان کے لیے ما فی الارض جمیع زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا کچھ، ومثلہ معہ اور اسی کی مانند اور بھی، لا یفتدو اور وہ چاہے کہ فدیہ کر دے بہی اس کو، من عذاب یوم القیامہ یوم عذاب کے دن یعنی قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب کچھ اگر فدیہ کر دے۔ کیا مطلب ہوا؟ پھر سے دیکھیے، ان الذین کفروا وہ تمام لوگ بے شک جنہوں نے کفر کیا، لو اگر ان لہم ان کے لیے ہو جائے ما فی الارض جمیع وہ ساری چیزیں جو زمین میں موجود ہیں، یعنی ہر زمین کا خزانہ اگر ان کو مل جائے، ومثلہ معہ اور اتنا ہی اور زیادہ مل جائے، تو پھر وہ اگر یہ چاہے لیفتدو کہ وہ فدیہ کر دیں بہی اس کو، من عذاب یوم القیامہ روز قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ یہ دیکھیے، یہ ناممکنات میں سے بات ہے نا کہ ایک شخص اللہ کے پاس روز قیامت میں موجود ہے اور اس کے پاس زمین کے سارے خزانے ہوں، اور پھر حالی وہی نہیں ہو، ان کو پھر ڈبل بھی کر دو۔ تو یہ اللہ جی ایک مثال دے کے ہمیں یعنی نیور 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 ناٹ پاسبل، ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ کوئی روز عذاب بچ جائے، چاہے وہ دنیا کی ساری دولت اور اتنی اور اس کے پاس وہاں آ جائے وہ بھی دے دے گا، تب بھی وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہ پائے گا۔ اللہ ہم سب کو بچا لے اپنے کرم سے۔ ما تقبل منہم تو وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب دیکھیے یہ ساری بات جو کی گئی ہے یہ کس لیے کی گئی ہے کہ آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کے حکموں کی پابندی کرنی ہے، اور پھر جہاد کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں میں آ جانا ہے جن کو اللہ جی کہیں گے سلام قول من رب رحیم۔ پھر ساتھ ہی اللہ جی نے یہ بتا دیا کہ جنہوں نے ہماری آیات سے انکار کیا، اگر یا اللہ کے حکموں سے انکار کیا تو ان کو دنیا جہان کی ساری دولت اور پھر اتنی ہی اور دولت بھی مل جائے، اور وہ چاہیں گے کہ ہم اللہ کی راہ میں اللہ کو دے دیں، اللہ جی کو وہ دے کے تو عذاب قیامت سے چھٹکارا پا لیں، تو یہ سارا کچھ ان سے ناقبول ہوگا اور وہ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اب آ جائیے 37 پہ، یریدون ان یخرجوا من النار وہ چاہیں گے آگ سے نکلنا، وما ہم اور نہیں وہ بخارجین منہا اس سے نکل نہ پائیں گے کسی بھی صورت۔ اب دیکھیے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ قیام کرنے والا نا، قائم رہنے والا، دائم، ان کے لیے دائمی عذاب جو ہمیشہ قائم رہے گا وہ عذاب ہوگا۔ یہ کہا جا رہا ہے اللہ پاک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ جی ہم سے کچھ ایسا کرا لے جو ہمیں اس عذاب سے نکال دے۔ والسارق والسارقات، سارق ہوتا ہے چور مرد، اور سارقات چور عورت، دونوں کے لیے کیا حکم ہے؟
युक्तौ, काट दिया जाए, ऐदियाहुमा, दोनों का हाथ। यानी एक हाथ अगर कोई चोरी करे तो ऐसी सूरत में हाँ वो मर्द है हाँ वो औरत है, तो अल्लाह का हुक्म ये है कि उसका एक हाथ काट दिया जाए। अब इसको थोड़ा कर लें फिर आगे करते हैं। जज़ान बिमा कसबा, ये सजा है जो उसने किया कमाया उसकी। नकालल मिनल्लाह, ये इबरतनाक सजा है अल्लाह की तरफ से। यानी अब नकाल कहते हैं इबरतनाक सजा को, यानी जिसको देख कर दूसरे लोग इबरत हासिल करें और वो उस काम की तरफ ना जाए। अब इस आयत पर हमारे यहाँ भी और पूरी दुनिया में बहुत एतराजात होते हैं कि ये आयत जो है ये नाउजुबिल्ला हम नहीं कह सकते अल्लाह के हुक्मों को कि ये गलत है। अल्लाह जी ने जो हमें वजाहत बता दी है वो क्या बताई है? नकालत मिनल्लाह, कि अल्लाह की तरफ से अगर एक शख्स के हाथ कटेंगे तो कोई भी चोरी की तरफ नहीं जाएगा। अब इसमें सबसे जरूरी बात है कि सबसे पहले इस्लामी निजाम का कायम होना जरूरी है। ताजीरात और हुदूद का जो फलसफा है उसमें सख्त कानून सिर्फ इसलिए मौजूद है कि लोगों को इबरत हासिल हो जाए। अब देखिए सऊदीया में भी गो के पूरा इस्लामी निजाम तो राइज नहीं है, इसके बावजूद वहां लोग खुले घर छोड़ के निकल जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उनको पता है। इसी तरह आप देखिए पाकिस्तान में एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं या दुनिया में एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं। वहां एक्सीडेंट जो होते हैं उनको पता है कि अगर हमने कानून की खिलाफ वर्जी की तो हमें भारी भारी जुर्माने और ऐसी चीजें देनी पड़ेंगी। मकसद क्या है कि ऐसी सजाएं सिर्फ इसलिए इस्लामी कानून में मौजूद है कि दूसरे लोगों को इबरत हासिल हो जाए और वो उस तरफ ना जाए। लेकिन हजरत उमर के दौर में कहत पड़ गया था तो आपने फौरी तौर पर ये हाथ काटने की सजा जो थी इसको कर दिया था। कि अभी जब तक के मुल्क में कहत है उस वक्त तक हम ये नहीं करेंगे कि हाथ काट दिए जाएं, ऐसा कोई रूल नाफिज नहीं रहेगा। तो बात यह है कि जो क्राइम्स होते हैं अगर आप उनको खोलें और देखें और स्टडी करें तो आपको ये पता चल जाएगा कि रूट वो महरूमियों में होती है। मसलन अब देखिए एक शख्स है वो चोरी करता है, इसलिए कर रहा है कि उसके पेट में भूख के नहीं है, रोटी नहीं है। एक वाक्य मैंने पढ़ा जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, एक बुजुर्गाने दीन थे, वो हर साल में से कोई एक, वो हर साल जाते थे हज के लिए। वो हज के लिए पैदल सफर करते थे। एक दफा वो जा रहे थे पैदल सफर करते हुए तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा आया है जो छोटी उम्र का है, 10-12 साल का। तो उसने कचरे के ढेर के ऊपर से, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज के दौर की बात है, उसने एक मुर्गा मुर्गी को उठाया और वो लेके चल पड़ा। तो उन्होंने पूछा कि बेटा आप ये मुर्गा मुर्गी को लेके जा रहे हो, इसको क्या करोगे? ये तो खाने के काबिल नहीं, हराम है। तो उसने कहा हमारे पास खाने को कोई चीज है ही नहीं।
تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنا سفر حج جو تھا وہ ترک کیا اور اپنا تمام پیسے سرمایہ اس بستی کے لوگوں پر خرچ کیا. تو مقصد کیا ہے اس بات کا کہ ترجیحات کیا ہونی چاہیے ہماری کس چیز پر فوکس ہونا چاہیے. بیسک نیڈز ضروری ہے. دیکھیے حج فرائض میں سے آتا ہے اور وہ فرائض بھی پیچھے چلے جاتے ہیں جب پیٹ کی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح کسی اور شخص نے اس کی ماں ڈیتھ بیڈ پہ ہے تو اس لیے چوری کی. ایسی صورت میں اسٹیٹ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ یہ چیزیں ہر ایک کو پرووائڈ کرے. جیسے آپ کو پتہ ہے حضرت عمر ہم اپنے بچپن میں پڑھتے تھے کہ وہ گلیوں میں گشت کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سویا. اب جا کے یہ سمجھ آتی ہے بھوکا سویا اس وقت تو ایک سٹوری لگتی تھی. اب یہ سمجھ آتی ہے کہ بھوکا سونا جو ہے وہ کتنا ایک آزمائش ہے. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ غربت انسان کو جرائم تک لے جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو آسانیاں دے. ایٹ لیسٹ پیٹ بھر کے روٹی ملے تو ہاتھ کاٹنے والا قانون نافذ ہوگا. مجھے سمجھانا یہ تھا کہ جب پیٹ میں روٹی نہیں ہے تو یہ قانون نافذ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے عبرت کے لیے. گویا ہم نے جانا یہ کہ اسلامی نظام میں پہلے نافذ کرنا ہے جس میں کہ ہر شخص کو روٹی کپڑا اور چھت ملے گی پھر یہ قانون نافذ ہوگا. من تاب واللہ عزیز حکیم. اب دیکھیے اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں. اس میں اس ساری چیز میں حکمت کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے اور جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ دوسروں کے جان اور مال کو فوقیت دی گئی ہے کہ آپ ان کی طرف مت دیکھیں. آپ اپنے مال اور اپنی طرف دیکھیں. دوسروں کے مال کو دیکھ کے تازے ہوں. جب وہ ایمان والوں کے پاس ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں. اور جب وہ شیاطین یعنی منافقوں کے پاس جاتے ہیں یا یہود و نصارہ کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو یہ صرف بیان سورہ بقرہ میں ہوئی ہے. یہی بات کہ وہ سنتے ہیں کہ محفل میں جاؤ اور سارا دن گزارو اور وہاں یہ شکر ہو ہم ایمان لے آئے ہیں. جب تم واپس آ جاؤ گے تو یہ کہہ دینا ہمیں وہاں کچھ نہیں ملا. یہ بھی اسی زمر میں آئیں گے لوگ. تو یہ اللہ جی ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں یحرفون الکلمہ باتوں کو بدل دیتے ہیں وہ من بعد مواضعہ اس کے موقع محل کے مناسبت سے. یقولون وہ کہتے ہیں ان اوتیتم هذا خذوہ اگر تمہیں ایسا مل جائے فیصلہ یعنی تو اس کو قبول کر لینا. یعنی ایسا فیصلہ جو ہمارے حق میں ہو جو ہمیں اچھا لگے ایسا فیصلہ اگر حضور دے تو قبول کر لینا. وہ علم تو اور اگر تمہیں وہ پسند نہ آئے ضرور تو اس سے کنی کترا جانا اعراض کر لینا منہ موڑ لینا اس سے. یعنی یہ بات ہو رہی ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے مدینہ میں پہنچے ایک دم سے پورا اسلامی قانون تو نافذ نہیں ہوا تھا نا اور وہاں یہود کے قبیلے مدینہ میں آباد تھے. تو وہ یہ کرتے تھے کہ ان کو کئی دفعہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ایک ایسے یہودی کی بات کہ وہ جو چوری کر کے رات کو مسلمان لے کے آیا تھا اور آٹے کا تھیلا اور کچھ اسلحہ تھا. اس دنیا میں ان کے لیے
ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ سماعون للکذب، وہ خوب جھوٹے ہیں، کارون للسخط، کھانے اکلون کھاتے ہیں خوب حرام۔ فَإِن جَاءُوكَ، پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں، بَيْنَهُمْ، تو اپنے وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ کو، چاہے آپ ان کا کیس ہینڈل کریں یا اعراض کر جائیں ان سے۔ مطلب یہ ہے کہ منافقوں کے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بااختیار بنا دیا گیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان کا کیس لے لیں۔ فَلَنْ يُضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ ان سے اعراض کر لیں گے نا، ہرگز نہ فَلَنْ يُضُرُّوكَ، وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا پائیں گے کوئی بھی۔ فَإِنْ حَكَمْتَ، اگر آپ کوئی فیصلہ کیجیے گا بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی آپ دیکھیے کتنی دی گئی کہ یہودی کے بارے میں بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو بھی فیصلہ کریں گے انصاف کی بنیاد پر کیجیے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المقسطین، پیار کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ یحکمونک، اور یہ لوگ آپ کو کیسے حکم بناتے ہیں، یعنی آپ کو انصاف اور کے لیے جج یا قاضی آپ کو کیسے سمجھ لیں گے۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے درمیان تو تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ ثم، پھر تولون من بعد ذلک، اس سے روگردانی کر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ یہ تولون ہوتا ہے اٹھ پھیر لینا، منہ پھیر لینا۔ وما اولئک مومنین، اور نہیں ہے یہ لوگ حقیقت میں مومن، چلیے جی نے ہمیں بتا دیا منافق کی خوبیاں کیا ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی وہ آپ کے پاس آئے اور یہ اگر ان کو فیصلہ پسند ہوگا آپ کا تو وہ مان لیں گے، اگر آپ کا فیصلہ پسند نہیں ہوگا تو وہ نہیں مانیں گے۔ آپ ان سے اختیار دیا جاتا ہے آپ کو کہ آپ ان کے کیسز چاہے لیں چاہے نہ لیں، لیکن آپ جو بھی فیصلہ کریں اس کو انصاف سے کیجیے گا۔ اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں اور یہ لوگ آپ کیسے حکم بناتے ہیں، ان کے پاس تو تورات پہلے ہی موجود ہے جس کے میں اللہ کے حکم موجود ہے، اور پھر یہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ تورات کو بھی نہیں مانتے تو یہ آپ کو کیسے مانیں گے؟ تو اس لیے یہ آپ کو نقصان نہیں کوئی بھی پہنچائیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ مومن ہیں، پھر آپ کو آپ کی بات کیوں کر سمجھیں گے مانیں گے۔ اب آ گئی 44 آیت، یہ 7 آیات ہوئے اور اس میں بھی پورے پیغامات ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، یقیناً ہم نے تورات عطا فرمائی، فیہا، اس میں ہدن، ہدایت بھی، نور، اور نور بھی ہے۔ یحکم بہا النبیون، اور نبی جو ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ جو بھی فیصلے کرتے تھے تورات کی روح جو ٹھیک ہوتا تھا وہ کرتے تھے۔ الذین اسلموا، اور وہ سارے نبی جو تھے وہ اللہ کے فرما بردار تھے۔ آگے للذین ہادوا، اور یہودیوں کے لیے بھی، یعنی مطلب کیا ہے، شریعت موسوی کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے، اور
انتظام انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا. اصل بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے دور میں حکومتی انتظامات سارے جو تھے وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے. وربانی یونا درویش اور علماء ان کے ہاں بھی، یعنی صوفیاء، علماء، فقہا تورات کی مناسبت سے ہی فیصلے دیتے تھے. مستوفزو من کتاب اللہ، اور حفاظت یعنی نگران، وہ اللہ کی کتاب کے نگران تھے. یہاں رک کے یہ سوچئے کہ قرآن کا نگران خود رب ہے. اللہ جی نے خود کہا کہ ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہاں اللہ جی نے بتایا کہ تورات کے جو نگران تھے وہ درویش، علماء، صوفیاء تھے. وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے. فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ، آپ لوگوں سے نہ ڈرے. وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میری آیات کو حقیر قیمت میں بیچیں. یعنی دنیا کی جتنی بھی بڑی سے بڑی دولت ہے، آخرت کی چھوٹی سی ایک جنت کے بدلے، یعنی سب سے جنت کا جو نچلا درجہ ہے وہ بھی بہت بہتر ہے دنیا کی تمام دولتوں سے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ، تو یہی تو وہ لوگ ہیں، هُمُ الْكَافِرُونَ، جو کافر ہیں. سوچئے ہمارے ملک میں کیا ہے. اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی اتاری ہوئی، ومن، اور جو لم نہیں، یحکم فیصلہ کرتا، بما اس کے ساتھ، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الکافرون، تو وہ لوگ کافر ہیں. اقبال نے کیا کہا تھا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا صحیح اور کافی کیا ہے. بہت دل ڈرتا ہے یہ آیات پڑھ کے کہ وہ جو فیصلے نہیں اللہ کے حکموں کے مطابق کر دے، اللہ میں توفیق دے. ایک تو ہم انصاف والی بات کریں. ہم نے جو آج سیکھا اس میں جو ہمیں کہا گیا کہ آپ نے ہر حال میں انصاف کے ساتھ ہونا، کس جو بھی کرو گے اس میں سامنے جو ہے اس کی گواہی دینا. اور دوسری بات یہ کہ سسٹم میں ایسے لوگ، ایسا ہمیں کہیں نہ کہیں جہاں ہمیں ملے راستہ، ہمیں اپنی طرف سے یہ پیغام دینا چاہیے کہ نظام نظام میں آئے. بس اگر ہم یہ نہیں دیتے تو ہم اسی میں شامل ہو جائیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، نے لکھ دیا تھا اس میں، یعنی کس میں، تورات میں. کیا حکم تھا، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان. یہ سارا حکم اسلامی شریعت میں بھی موجود ہے. آگے بالعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذون بالاذون، کان کے بدلے کان، سینہ بالسنی، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور مجروح کی جس نے، یعنی جس نے زخم لگایا اس کا اتنا ہی زخم بدلا ہوگا، اسی کے برابر. فمن، کوئی تصدقہ بہی، فہو، اس کو معاف کر دے، یعنی صدقہ کر دے، معاف کر دے، بھول جائے، فہو کفارۃ لہ، تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. اب آپ دیکھیے
ہم جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ قصاص کا حکم پہلے ہم پائے، یہی حکم جو ہماری شریعت میں موجود تھا، اب اللہ جی نے جو یہاں تورات کا حکم سنایا ہے کہ آج ہمارے اندر بھی نافذ العمل ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے، قصاص۔ لیکن اللہ پاک کہتے ہیں اگر تم معاف کر دو گے تو اس کے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ جی تو یہی چاہتا ہے کہ ہم کہیں ہم سارا کچھ مانگتے ہیں، اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دینا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ جو نہیں دیتے حکم، یہ اوپر بھی یہی آیت آئی ہے، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی وہ لوگ ہیں، ہم الظالمون، جو انتہائی ظالم لوگ ہیں۔ اور ظلم کا لفظ جو ہے یہ شرک کے لیے بھی آتا ہے، سورہ لقمان میں ہم نے پڑھا تھا ان الشرک لظلم عظیم۔ تو گویا اللہ جی کیا کہتے ہیں، وہ جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، پہلے ہم الکافرون، وہ کافر ہیں، دوسری دفعہ کہا ہم الظالمون، وہ ظالم ہے، وہ شرک میں ہوتے ہیں۔ آگے آگے دیکھتے ہیں وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ سارے عیسیٰ ابن مریم، ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر، وَقَفَّيْنَا آثارہم، جو آثار بنیادیں کہتے ہیں نا، یعنی قدموں کے اوپر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، وہ تصدیق کرتے ہوئے آئے کی جو ان کے ہاتھ میں تورات تھی، یعنی پہلے سجود تھی۔ وَآتَيْنَهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے ان کو عطا کی انجیل، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں بھی ہدایت اور نور تھی، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور وہ تصدیق کر رہی تھی تورات کی، وَهُدًى اور ہدایت تھی، وَمَوعِظَةً اور نصیحت بھی تھی، لِلْمُتَّقِينَ متقیوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، چاہیے کہ انجیل کرنے والے بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، جو اللہ نے اس میں نازل کیا اس کے مطابق، وَلْيَحْكُمْ فیصلے کرے، لم يحکم اور وہ جو نہیں کرتے فیصلے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اللہ کے نازل کردہ کے مطابق، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی فاسق لوگ ہیں۔ دیکھیے کتنا ایمفسائز ہے، تین آیتوں میں تین دفعہ اللہ جی نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پھر کہا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر کہا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی انصاف کی دھجیاں جو اڑاتے ہیں وہ کافر، ظالم اور فاسق ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ان سے۔ 48 پہ آ جائیے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے نازل کی آپ کی کتاب حق، سچائی کے ساتھ۔ اب یہ ساری بات بتانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے دور میں یہود اپنی شریعت عمل کر رہے تھے اور کتاب ان کی تصدیق کر رہی تھی، جب وہ چلے گئے تو انجیل ہم نے بھیج دی اور حضرت عیسیٰ کو بھی ہدایت اور نور، اور وہ بھی اس میں تصدیق موجود تھی اور اس میں نصیحت بھی تھی اور ہدایت بھی متقیوں کے لیے۔ تو اپنے وقت میں انہوں نے تورات کے مطابق فیصلے کیے، پھر انجیل والوں نے انجیل کے مطابق فیصلے کیے، تو اب جب قرآن آ گیا ہے تو یہ قرآن کی روح سے ہونے چاہیے، جو نہیں کرتے
قرآن کی روح سے فیصلے تو وہ کافر ظالم اور فاسق ہے۔ جبکہ ہم نے حق کے ساتھ آپ کو کتاب دے دی ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، وہ تصدیق کر رہی ہے ان تمام کتابوں کی جو پہلے سے موجود ہیں، وَمُهَیمِنًا عَلَیہ، اور ان سب پر نگران بھی ہے۔ آپ سوچیں کہ قرآن جو ہے اس کو مکمل کتاب کہا گیا۔ الیوم اکملت دینکم، اسی سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے آج کے دن مکمل کر دیا تمہارا دین۔ یہ اس سے پہلے کبھی نہیں کہا، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ کسی اور کتاب۔ اب اگلا حکم دیکھیے، فحکم، آپ انصاف کیجئے یا عدل فیصلہ کیجئے، بائنا، ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا ہے اس کی روح سے۔ یعنی اب تورات انجیل کی روح سے نہیں، بلکہ جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے اس کی وجہ سے، اس کے جو قوانین ہیں ان کی پیروی کرتے ہوئے آپ اپنے فیصلے نازل فرمایا کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اما جا کا من الحق، اب جب کہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے تو لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت راہ عمل کے طور پر طے کر لی ہے۔ ہم یہاں رکیں گے، بس یہاں تک موقوف کریں گے، اور اس آخری حصے کو آیت کے 12 انشاءاللہ کھولیں گے۔ اس میں لمبی تشریح ہے اس کی، تو انشاءاللہ یہ بھی کلاس میں کریں گے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اب پوری خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حق آ چکا ہے تو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آپ میں سے کسی کو اگر کوئی جگہ دوبارہ پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہمارے پاس 4-5 منٹ ہیں ابھی۔ باجی یہ آیت نمبر 41 ذرا دوبارہ کر دیں۔ جی 41 دیکھیے بہت صاف ہے، یا ایھا الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزن کا، نہیں خزن دے سکتے، نہیں آپ کو تکلیف پہنچا سکتے، نہیں آپ کو، نہ آپ جیدہ ہو، نہ آپ غم زدہ ہو، اللہ جنا ان سے یسعون، باغ دوڑے ہیں، جو صبح شام جہاد کر رہے ہیں، جو صبح شام کوشش کر رہے ہیں، کس بات میں؟ بالکفر، آپ سے انکار کرنے میں، یعنی دن رات ان کی جدوجہد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی باتوں کو نہ سنا جائے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بات آپ کو غمگین نہ کرے۔ اگلی بات جو حذف ہے کہ یہ آپ کا بگاڑ نہیں پائیں گے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ منافقین جو ہیں وہ دن کو آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، رات کو وہ جا کے کہتے ہیں ہم کے ساتھ نہیں ہیں، اور اندر اندر سے آپ کے لے کے جا کے مانو کے ان میں مخالفت کرتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ چیز سنجیدہ نہ کرے۔ سینا لوگوں میں سے وہ قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، بے افواہہم اپنے منہوں سے، لم اور نہیں تومن وہ بھی ایمان لاتے قلوبوں اپنے دلوں سے، من اللہ ہادو
ان میں یہودی بھی شامل ہیں. سمعون وہ سنتے ہیں للکذب جھوٹ باتیں, بڑے ہی غور سے جھوٹ کو سنتے ہیں. سمعون قوم آخرین لم یاتوک یہ سنتے کچھ اور لوگوں کے خاطر جو آپ کے پاس نہیں ہوتے. آخرینا کا مطلب نا موجود نہیں, شاہدینہ موجود. سمعون لقوم یہ سنتے ہیں ان لوگوں کی خاطر, قوم آخرینا جو نہیں بعد میں ہوں گے, لم یاتو کا آپ کے پاس ہی ہوتے. یخرفون پھر بدل دیتے ہیں کلمہ باتوں کو, من بعد اس مواضع ہی جو موقع محل سے ہٹ گئے. یعنی آپ کو تو پتہ ہے نا یہود کی باتوں کا کہ وہ کہتے تھے سمینا وعصینا, ہم نے سن تو لیا تو لیکن کریں گے ہم نافرمانی. تو جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے آپ کے کان خراب ہیں. تو یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ باتوں کو بدل دیتے ہیں. یقولون وہ کہتے ہیں ان اوتیتم فہذا خذوہ اگر فیصلہ تمہیں مل جائے صحیح تو قبول کرنا. فَإِلَّمْ يُؤْتُوهُ اور اگر تمہیں نہ ملے, لم نہ ہوتا ہے نا, نہ ملے گا فیصلہ تمہاری مرضی کا, فَاخْذُوهُ چھوڑ دینا, پھر کنی کترا جانا, نکل جانا وہاں سے. وَمَنْ يُرِدَ اللَّهُ فتنہ اور اللہ نے ہی ان کو فتنے آزمائش میں ڈال دیا, اور آپ کے پاس ان کو ٹھیک کرنے کا اللہ کے مقابلے میں کوئی اختیار نہیں ہے. یہی لوگ ہیں اللہ ان کے دلوں کو پاکیزہ نہیں کرنا چاہتا, کے لیے اس دنیا میں خزیون رسوائی ہے, وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. یہ آیت یہاں ختم ہو رہی ہے 41. جی اور کچھ نمبر 44 میں ہے کہ میری آیتوں کے بدلے میں کوئی ذلیل قیمت نہ لینا. اس کا مطلب ہے, مطلب کہ یہ ایسا تو نہیں ہے. سنو میں نے آپ کو سیکنڈ لا تشرو بیا یا اسلن کلیلہ, کسی بھی صورت قرآن کی کسی آیت صورت اور کسی حکم کا غلط اطلاق مت کرو. اس کا مطلب یہ ہے اپنی منفعت کے لیے, اپنی رہائش کے لیے, اپنے فائدے کے لیے آپ یہ کسی بھی صورت نہیں کر سکتے کہ قرآن کی کسی آیت کو بدل دے. اب دیکھیے میں شرعی پردہ نہیں کرتی, لیکن مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ میں لوگوں سے یہ کہوں کہ شرع میں پردے کا حکم ہی نہیں ہے. جو یہ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, کیونکہ سورہ الاحزاب اور سورہ نور میں واضح طور پہ شرعی پردے کا حکم موجود ہے. تو لوگ یہی کرتے ہیں نا, جیسے سود کے بارے میں اللہ جی کہتے ہیں کہ جو سود کھاتا ہے تو وہ نہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے. تو ہم مختلف طریقوں سے سود کو جائز قرار دیتے ہیں. تو یہ ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اور یہ آیت ہم اسی طرح یہ اتنا ٹکڑا سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے.